اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نقشبندی مجددی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات کی صورت میں ہمیں یہ خوبصورت خزانہ عطا فرمایا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی خطوط لکھ کے بھیجا کر، جس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی اس کو حضرت مجدد الفسانی خط لکھ کے بھیجتے تھے۔ تو ہمارا جو سلسلہ روحانیت ہے، سلسلہ طریقت ہے، نقشبندی ہیں ہم میں سے زیادہ، بلکہ سبھی تقریباً، کہ ہم میں سے کوئی حضرت قبلہ دادا جان حضور خواجہ صاحب قدس سر العزیز آپ کا مرید ہے، کوئی حضرت آفتاب نقشبندیت، ماہتاب مجددیت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب قدس سر العزیز آپ کا مرید ہے۔ تو سلسلہ تو یہ آگے چل رہا ہے روحانیت کا، اوپر یوں چلتا چلا جا رہا ہے، پھر درمیان میں حضرت مجدد الفسانی بھی آتے ہیں، ہم ان کے مرید، یہ ان کے مرید، وہ ان کے مرید، تو آگے چلتے چلتے درمیان میں حضرت مجدد الفسانی آتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف کے مکتوب نمبر 193 کے اندر ایک بات لکھی ہے، تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک پیر اپنے مرید کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے پیر ہیں، انہوں نے ہماری اصلاح کی ہے، میں نے تو صرف پڑھنا ہی ہے، اس میں اصلاح ہماری ہے، ہم سب کی ہے۔ ہمارے مجدد الفسانی یہاں پر آنکھیں بند ہیں، اور یہاں پر آنکھیں نہ بند کریں تو پھر آنکھیں کھولتے چلے جائیں تو بڑی بڑی جگہ پر کھلتی چلی جائیں گی، پھر بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی آنکھیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہمارے ایمانوں کو۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں عمدہ کار تصحیح عقائد است، پہلی چیز فرمایا سارے کاموں میں سے اصل اور عمدہ اور بہترین اور خوبصورت کام عقیدے کی درستگی ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، سب سے بہترین کام۔ کوئی آپ سے پوچھنے آئے یار کیا کرنا چاہیے، تو اسے کہو تمہارا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، اور آگے آپ نے اپنے پیر یعنی آپ سے اوپر 2 3 4 نسبتیں اوپر چل کے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ عبید اللہ احرار قدس سر العزیز نقشبندی آپ کا نام آتا ہے اسی سلسلہ میں۔ حضرت مجدد الفسانی سے اوپر اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ان سے نیچے، درمیان میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام آتا ہے۔ تو آپ کی ایک دلیل ذکر کی حضرت مجدد الفسانی نے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ احرار یہ فرمایا کرتے تھے، یہ قول سننے والا ہے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا، آپ بھی نقشبندی ہیں، یوں سمجھے یعنی یہ ہم سے لے کر سرکار تک یہ جو سلسلہ روحانیت ہے، درمیان میں خواجہ عبید اللہ احرار بھی ہیں، مجدد الفسانی بھی ہیں، تو ان کے بغیر ہم جا ہی نہیں سکتے، انہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم سرکار تک روحانی طور پر نہیں پہنچ سکتے، بالخصوص نقشبندی مجددی۔ تو حضرت خواجہ احرار فرماتے ہیں اگر تمام احوال و مواجید را بما بدہند، فرمایا اگر مجھے روحانیت کی ساری منزلیں طے کروا دی جائیں، سلوک کی ساری منازل مجھے طے کروا دی جائیں، میں طریقت میں سب سے بڑا ولی بن جاؤں، لوگ مجھے ولی کہیں، غوث کہیں، قطب کہیں، ابدال کہیں، و حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت متحلی نسازند جز خرابی ہیچ نمیدہ نیم۔ میں صرف پڑھ رہا ہوں، لکھا مجدد الفسانی نے ہے اور سنا انہوں نے یا نقل انہوں نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی کہے تم ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، سب کچھ مجھے کہے، تو میں انتظار کروں گا کہ میری اصل پہچان تو ابھی تم کروا نہیں رہے ہو، اصل پہچان تو کرواؤ۔ کہا اگر سب کچھ دے کر مجھے یہ کہا جائے کہ تم سنی نہیں ہو، تمہارا عقیدہ اہل سنت والا نہیں ہے، بس باقی تم ولی ہو، غوث ہو، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سنی بنے بغیر ولی بن جائے، یہ بالفرض بات کر رہے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے تم ولی ہو، سب کچھ ہو، سنی نہیں ہو، تو فرمایا جز خرابی ہیچ نمیدہ نیم، فرمایا یہ خرابی کے علاوہ میں اس چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اگر میں سنی نہیں ہوں نا، پھر چاہے میں ولی بھی بنا دیا جاؤں تو اس ولایت کا بھی مجھے فائدہ نہیں ہے جو سنی بنے بغیر ملے، اس غوثیت کا بھی فائدہ نہیں ہے جو سنی بنے بغیر ملے، حالانکہ مل ہی نہیں سکتی سنی بنے بغیر، مگر ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اگر، اگلی بات تو اس سے بھی بڑی ہے، فرمایا اگر تمام خرابی ہارا برما جمع کنند و حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت بنوازن ہیچ باقی نداریم، فرمایا اگر
مجھ پر ساری خرابیاں جمع کر دی جائیں. کھلا میدان ہے، ساری خرابیاں عملی. ساری خرابیاں کیا ہیں؟ چوری. کوئی مجھے کہے یہ عبید اللہ احرار یہ چور ہے، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو عظیم ہے. کہا کوئی مجھے کہے عبید اللہ احرار چور ہے، ڈاکو ہے، شرابی ہے، زانی ہے، معاذ اللہ، اتنے زیادہ عیب میری طرف منسوب کر دے، یہ ایسا ہے ایسا، اور واقعی مجھ میں وہ پائے جائیں، سارے عیب پائے جائیں، مگر حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت بنوازن ہیچ باقی نداریم. سب کچھ کہہ کے آخر میں مجھے وہ بندہ کہے کہ چور ہے، عبید اللہ ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، مگر سنی پکا ہے، عقیدہ ادب والا ہے، تو فرمایا ہیچ باقی نداریم، مجھے کوئی خوف کوئی پرواہ نہیں ہے. سنی پکا ہے، عقیدہ ستھرا ہے، عقیدہ کھرا ہے. پہلا پیپر عقیدے کا ہے، اس میں پاس ہو گئے تو آگے عمل، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بعد میں ہے. اب کتنی بڑی بات خواجہ، جب ان ہستیوں کا گزارا سنی بنے بغیر نہیں، ان ہستیوں کا بغیر اہل سنت و جماعت ہوئے بغیر نہیں، تو آج ہم کس بنیاد پر نئی نئی باتیں کریں؟ یہ مکتوبات امام ربانی، یعنی ہم اس کو ہی تھام لیں، اور اس کا تو اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. تو یہ پڑھا بھی ہوا تھا حضرت قبلہ مرشد گرامی دادا جان کے پاس، موجود بھی ہے، اور جو ان کے پاس ترجمہ موجود تھا اس کی ایک جلد میرے پاس موجود ہے گھر میں، جو ان کے پاس تھی مکتوبات شریف کی. تو یہ پڑھنا چاہیے. جب حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم بزرگ ان کا سنی بنے بغیر گزارے. یہ عبید اللہ احرار کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے نا تو چھوٹے سے تھے ابھی، اور ان کے دادا جان خواجہ شہاب الدین یہ جب فوت ہونے یہ وقت کے کتب تھے. خواجہ شہاب الدین یہ بھی وقت کے کتب تھے، ولی تھے عظیم. جب ان کے فوت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پوتوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا. تو پوتوں میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کو جب ان کے بیٹے لے کر آئے نا خواجہ محمود، تو آپ نے چھوٹے سے بچے حضرت خواجہ عبید اللہ کو دیکھا، دیکھتے ہی بستر پر بیٹھ گئے، حالانکہ بیمار تھے، بستر مرگ پر تھے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا فرزندے کے از حق مرا بشارت دادا بودند این است زود باشد کے این پیر عالمگیر گردد شریعت را رواج دے حد و طریقت را رونق بخشد. کہا یہ چھوٹا سا بچہ جو تمہاری گود میں ہے نا، اے میرے بیٹے شیخ محمود، یہ وہ ہے جس کے بارے مجھے رب نے بشارت دی تھی کہ یہ پیر عالمگیر ہوگا، اس کی ولایت سارے عالم پہ پھیلے گی، اس کی طریقت روحانیت سارے عالم پہ پھیلے گی، اور شریعت را رواج دے حد، یہ شریعت کو رواج دے گا، و طریقت را رونق بخشد، اور طریقت کو رونق بخشے گا. یہ وہ عبید اللہ احرار ہیں. اور ایک اور قول حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر ہم مرید کرنے پہ آ جائیں نا تو کسی پیر کو مرید کرنے کے لیے ملے ہی نہ. حضرت خواجہ عبید اللہ فرماتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں ہمیں اور کام بہت ہیں تبلیغ کے، دین کے، چونکہ ہماری یہ ترجیح نہیں اور ہمارا یہ شوق نہیں، ذوق نہیں کہ ہم صرف مرید ہی کرتے رہیں، دیگر تبلیغ کے کام بڑے ہیں. ورنہ فرمایا اگر ہم صرف اسی پر ہی توجہ کرنی شروع کر دینا کہ مرید ہی کرنے ہیں، تو فرمایا ہمارے دور میں کسی پیر کو مرید ہی نہ ملے کرنے کے لیے، سارے ہمارے ہی مرید ہو جائیں. ایسی کمال ہماری روحانیت ہے، ایسی کمال ہماری طریقت ہے. مگر یہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں اگر اتنی روحانیت اور طریقت رب نے ہمیں دے دی ہے، ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت سب سے بڑی چیز ہے. اگر سب کچھ بالفرض ہم سے واپس لے لیا جائے، بس ہمیں سنی باقی رہنے دیا جائے، ادب والا باقی رہنے دیا جائے، ہمیں نہ تنگ کیا جائے، ہمیں بس یہ کہا جائے کہ یار تم ادب والے ہو، تم محبت والے ہو، تو فرمایا پھر ہمیں کسی قسم کا ہیچ باقی نداریم، ہمیں کسی قسم کا کوئی غم اور خوف نہیں ہے. اچھا جی، یعنی دلائل تو بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے کم از کم ہم نقشبندی مجددی ہیں، تو ایک نقشبندی مجددی کا پیغام ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے.